رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 86 تک 9 آیات کریمہ ہمارے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کے حوالہ سے اپنے ایک فیصلے کا اظہار فرمایا ہے۔ اصل بات یہ سمجھیے کہ یہود اور نصارہ کا ایک تسلسل کے ساتھ تذکرہ آ رہا ہے اور ان کے نظریات بد، افکار رذیلہ، عقائد خبیثہ اور افعال شنیعہ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ان کے کچھ ایسے ہی افعال کا ذکر کر کے اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کو سمجھنے سے پہلے ان افعال شنیعہ کو ایک دفعہ آپ سن لیجئے، پھر آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، مشہور بات ہے، میں اشارہ کرتا ہوں کچھ بات۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے ذریعہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، جو کہ ان کا ذریعہ معاش تھا، بلکہ ہفتے والے دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے احکامات کی پیروی میں زیادہ سے زیادہ وقت کو گزارنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کی۔ اس حکم کو سننے کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر عمل درآمد شروع کیا۔ پہلے اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن عجیب قدرت کا نظام ہے کہ جب ہفتے والا دن آتا، ان کی عبادت کا دن ہوتا، ادھر ان کے ڈیموں میں یا ان کے دریا میں
مچھلیاں اچھل اچھل کر کے اوپر آتی تھی. اب انہیں وہ منظر دیکھ کر کے اللہ کا حکم برداشت نہ ہوا، تاب نہ لا سکے اس حکم کی بجاوری کی، تو تعویل شروع کر دی. تعویل کیا کی کہ اس دریا کے کنارے پر جو ان کی زمینیں تھیں، اس دریا سے ہفتے والے دن انہوں نے کچھ تھوڑے تھوڑے راستے بنا دیے، اور ہفتے والے دن جا کر کے وہ راستوں کو کھول دیتے، پانی بھی ادھر آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی جو اوپر اڑتی ہوئی اوپر آتی تھی وہ بھی ساتھ باہر آ جاتی اور ان کے حوضوں میں اور ان کے تالابوں میں آ کر کے جمع ہو جاتی. یوں یہ مٹی آگے ڈال کر کے ہفتے والے دن اور دریا کو پھر بند کر دیتے، مچھلی پکڑتے نہیں تھے. کہ یاد رکھیے وہ حیلہ، وہ تعویل جس سے شریعت کے حکم کو نقصان پہنچتا ہو، ایسی تعویل اور ایسا حیلہ کرنا شرعاً حرام ہے. شرعاً کیا ہے؟ ہاں، ایسا حیلہ کہ جس سے شریعت کے حکم کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچتا ہو، ایسا حیلہ کرنے کی اجازت ہے. بنی اسرائیل اپنے ڈیموں میں یا اپنے حوض اور تالابوں میں پانی چھوڑتے، مچھلیاں آ جاتی، بند کر دیتے، اور یوں ہفتے کا دن گزر جاتا. اتوار آتے ہی بڑے آرام سکون سے جاتے اور اپنے حوض میں، تالاب میں اپنے اپنے حصے کی مچھلیاں لیتے اور چلے جاتے، اور یوں ان کا پورا ہفتے کا ایک سرکٹ اور نظام بڑی آسانی سے چلتا تھا. اس حکم میں کے آنے کے بعد اولاً سب نے بجاوری کی، پھر کچھ لوگوں نے اس کی اس طرح تعویل کی. جب یہ تعویل شروع ہوئی، اب اگلی بات کر رہا ہوں، جب تعویل شروع ہوئی تو کچھ ایسے اللہ والے بھی تھے ان میں جنہوں نے ایک ایک اس طرح کی غلطی اور تعویل کرنے والے فرد کو سمجھانے کی کوشش کی. اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف رکھ. یہ کیا کر رہا ہے تو اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کے حکم کی جو پامالی کر رہا ہے. ابتداءً وہ روکا کرتے تھے، ٹوکا کرتے تھے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جنہیں روک رہے ہیں وہ رک نہیں رہے، تو یہ بھی ان کے شانہ بشانہ چل پڑے اور ان جیسے ہم نوالا ہم پیالہ بن گئے. اکیلہم شریبہم قعیدہم، ہاں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ کھانا پینا، انہی کے جیسا معاملات کرنا. ہاں جی، اور یوں منع کرنے والے بھی اس عمل کے پیروکار بن گئے، اور یوں اللہ کی طرف سے حکم آیا، فیصلہ آیا لعنت کا. اور وہ لعنت کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کے لیے فیصلہ آیا بندر اور خنزیر بنائے جانے کا. ایک نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، ابھی تفصیل سے تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے فریاد کیجئے کہ اللہ آسمان سے پکا پکایا کھانا ہمیں بھجوا دیں. عیسیٰ علیہ السلام، وہ ایک تفصیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ نے پھر کچھ بات کہی اور پھر یہ سارے معاملات کر کے آخر یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نازل کرتا ہوں، لیکن جو میری اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں. اور وہ پھر عذاب کا فیصلہ آیا. اچھا، ہوا گیا جب وہ دسترخوان آ گیا، اس میں دو شرائط تھی، دو باتیں تھیں. ایک یہ کہ کچھ لوگوں کو مخصوص کیا گیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ فلاں 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 اس دسترخوان سے نہیں کھائیں گے. وہ اپنی جگہ پر اس کی تفصیل ہے، وجوہات کیا تھی. نمبر دو، یہ بھی فیصلہ تھا کہ جو کھانا جس کے حصے میں جتنا آ جائے اپنی مرضی کا 24 گھنٹے کے لیے اس دسترخوان سے لے لے، مزید ذخیرہ نہ کرے، اگلے دن کے لیے ذخیرہ نہ کرے. یہ دو باتیں تھیں. کچھ لوگوں کو ممنوع تھا کھانا اور ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا. دسترخوان آنا شروع ہوا، پہلے پہل تو اس پر عمل درآمد ہوا، پھر جب اس کی مخالفت شروع ہوئی تو کچھ لوگوں نے منع کرنا شروع کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ منع ہونے والے نہیں تھے، نہ ذخیرہ اندوزی سے اور نہ ہی جن کو ممانعت تھی انہوں نے کھانے سے اپنے آپ کو روکا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ کیا آیا؟ بندر اور اپنا خنزیر بنانے کا فیصلہ آیا. لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے جو منع کرنے والے تھے یہاں پر بھی
پھسل گئے. ایک وقت تک منع کرتے رہے، لیکن جب وہ منع ہونے سے باز نہیں آ رہے تھے، منع کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، تو یہ بھی ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم مشرب بن گئے. یوں اللہ پاک نے ان کے لیے بھی فیصلہ فرما دیا خنزیر بنائے جانے کا. یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ابتدا اور انتہا میں لوگوں کو انسان بندر یا خنزیر بنایا. اور کیوں بنایا؟ دو وجہ سے. ایک وجہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، دوسری وجہ اللہ کے حکم کے اندر عدوان کرنا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہیلا کرنا جس سے حکم الہی پر زد پڑتی ہو. یہ دو غلط امور تھے جس کے نتیجے میں ان پر فیصلہ ہے. دیکھیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، جو لوگ بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. حضرت داؤد کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو پھر کہا کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. اور یوں ان پر عذاب آیا اور یہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. تعداد کتنی تھی اس بارے میں قرآن اور حدیث کی صراحت نہیں ہے، البتہ تفسیری اقوال میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. بعض حضرات نے 40 اور بعض نے 70,000 تعداد لکھی ہے جن کو بندر اور خنزیر بنایا گیا. اگلی بات، ویسے اس پہ تفصیلی بات ہم سورہ بقرہ میں کر چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی اشارہ کر دیتا ہوں. بندر اور خنزیر جب ان کو بنایا گیا تو یاد رکھیے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بندر اور خنزیر ہیں یہ بنی اسرائیل کی وہ جو مسخ شدہ صورتیں تھیں، یہ انہی کی نسل چل رہی ہے. یاد رکھیے بالکل غلط، جھوٹ اور افتراء ہے. یہ ایک باقاعدہ مستقل مخلوق ہے، اور وہ بندر اور خنزیر باقاعدہ مستقل نہیں تھے، بلکہ وہ انسانوں کی بدلی ہوئی شکل تھی. اور اللہ نے صرف 3 دن تک ان کو زندہ رکھا عبرت کے طور پر، اور پھر 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا تھا، مٹا دیا تھا. یاد رکھیے عذاب دیے جانے والی قوم کی نسل اللہ نہیں پیدا کرتے. جس قوم کو اللہ عذاب دے دیتے ہیں اس سے عذاب شدہ لوگوں کی نسل آگے معذب جو اولاد ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. یعنی آگے ایسی اولاد ہو جن کی شکلیں مسخ ہوں، جن کی صورتیں مسخ ہوں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان کا ہے جنہوں نے حکم کی نافرمانی کی ہے. بس ان کو عذاب مل گیا، ان کی شکلیں بدل گئی، اور شکلیں بدلنے کے بعد ان کو اللہ نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اسی طریقے سے وعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت کی گئی. یعنی انہوں نے بھی ان کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا اللہ کا فیصلہ سنا دیا کہ تم اب اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس زمانے میں تعداد کتنی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بھی 5,000 لوگوں پر مشتمل تھی. اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے جو میں نے تفصیل سے عرض کیا. اس کا ایک اور مفہوم علماء نے لکھا ہے، اور وہ مفہوم معنوی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. اس کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک ہر نبی نے نافرمانوں کو لعنت کا، اللہ کا پیغام سنایا کہ یہ اللہ کی تم پر لعنت ہو، تم اللہ کی رحمت سے دور ہو کیونکہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. یعنی جتنے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، ہر پیغمبر نے ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا. تیسری اور آخری بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیجئے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو پہلی بات تھی کہ کچھ لوگ منع کرنے والے تھے، پھر منع کرنے سے رک گئے اور خود ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ ایک بھیانک صورتحال ہوتی ہے کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کی، کہ جب اس میں کچھ لوگ ایسے باقی نہ رہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں. یاد رکھیے جب کسی قوم میں اس طبقے کے لوگ باقی نہ رہیں تو پھر اس امت کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ تم میں سے ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اگر لوگوں کو نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے منع کرنے والی جماعت اور قوم موجود، طبقہ اور ایسے لوگ موجود نہ ہوں، پھر ایسی صورت میں اس قوم کی تباہی اور بربادی کیا ہو جاتی ہے؟
یقینی ہو جاتی ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں یہ ایک جماعت قائم ہو، یا لوگوں میں اس چیز کو، جو اس شعور کو پیدا کیا جائے۔ آج اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہوتا جا رہا ہے، باپ بیٹے کو برائی کرتے ہوئے منع نہیں کر رہا، بھائی بھائی کو برائی کرتے ہوئے منع نہیں کر رہا، یعنی برائی دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت اور طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی بھی استطاعت اور طاقت نہیں تو پھر دل سے تو کم از کم اس عمل کو برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کمزور درجے سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہم برائی کو روکتے بھی نہیں ہیں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، بلکہ بعض مواقع پر تو برائی کو برا بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی چھوڑو جی، ہمارا کیا تعلق اس سے، یعنی برائی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ برائی کو برا سمجھنا کیا ہے، توجہ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اب ہم کہیں جی ہم تو برائی کو برا سمجھتے نہیں، برائی کو برا سمجھنا یہ کہ برے کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، برے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں، اس کے ساتھ رشتہ عارضی طور پہ جو ہے وہ کاٹ دیں، مقاطعہ کریں، اور اس کو بتائیں کہ اللہ کے لیے میں تیرے ساتھ رشتہ کاٹ رہا ہوں، اللہ کے لیے تیرے ساتھ دوستی ختم کر رہا ہوں، اللہ کے لیے تو اس سے تعلق ختم کر رہا ہوں، اس کو بتائیں، باور کروائیں۔ یہ ہے دل سے برا جاننا، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم دل سے برا نہیں سمجھ رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، فرمایا یہ اس لیے لعنت ہوئی ہے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے، دو برائیاں تھیں ان میں۔ آگے فرمایا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے، یعنی برائی سے نہ روکنا یہ خود ایک برائی ہے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی ایک برائی ہے یہود و نصارہ کی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ وہ کافر سے دوستی رکھنا بھی ایک برائی ہے، برائی کرنا بھی برائی ہے، برائی سے منع نہ کرنا بھی برائی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا بھی۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا۔ انہوں نے آگے کیا بھیجا؟ ایسے اعمال بھیجے جن اعمال سے اللہ خوش نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہاں اللہ پاک نے ایک اور بات بیان فرمایا اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کو دعویٰ تھا نا کہ نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ہم تورات کے قائل، ہم انجیل کے قائل تھے نا۔ اللہ پاک نے اسی کا جواب دیا، اگر یہ تورات و انجیل کو ماننے والے ہوتے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے، تو پھر یہ ان لوگوں کو دوست نہ بناتے۔ ان لوگوں کو دوست کن کو؟ کافروں کو، لیکن ان میں سے اکثر بد کردار ہیں۔ ان 5 آیات کریمہ میں، یعنی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 86 تک، ان 5 آیات کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ میں فرق یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے زیادہ سخت دشمن ہیں، جبکہ عیسائی مسلمانوں کے ایمان کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں اور یہودی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، جبکہ ہم 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی جو ملت یا قوم رہی ہے وہ عیسائی رہے ہیں۔ غرناطہ دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، آپ قریب زمانے میں بر صغیر کے اندر ظلم و ستم کو دیکھ لیں، یہ تمام مظالم مسلمانوں پر ڈھانے والے لوگ کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے کون ہیں؟ عیسائی۔ مسلمانوں پر شب و روز ظلم و ستم کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔
تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ عیسائی مسلمانوں کے ایمان کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ حقیقت حال بظاہر یہ ایسی ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن نظر آتے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان انہوں نے پہنچایا۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیکھیے، دو باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ سارے عیسائی ایسے نہیں ہیں کہ وہ نرم دل ہوں، نرم خو ہوں، مسلمانوں کے قریب ہوں۔ اور اس آیت کریمہ کا مقصد بھی سارے عیسائیوں کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ چند عیسائی ایسے ہیں ہر دور میں، یا ایسے رہے ہیں ہر دور میں، کہ جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، مسلمانوں کے زیادہ قریب رہے۔ اس لیے یہاں پر ان چند کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی طرح یہودیوں میں سے سارے یہودی اور سارے مشرک ٹوٹلی اہل اسلام کے سخت ترین دشمن نہیں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم یا دشمنی کرنے کے اعتبار سے، نفرت کرنے کے اعتبار سے اس قدر شدید نہیں جس قدر شدت ان کی بیان کی گئی ہے۔ اس کی مثال دوں، بر صغیر سے انگریز کو بھگانے میں بر صغیر میں خاص طور پہ ہندوستان کو آزادی دلوانے میں، جہاں مسلمانوں کا خون پسینہ دن رات صرف ہوا انگریز عیسائیوں کو بھگانے میں، بالکل اسی طرح مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنے والے، انگریز کے خلاف سیسا بلائی ہوئی دیوار بننے والے، انگریز کے خلاف جدوجہد کرنے والے، وہ اس زمانے کے ہندو بھی تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ ہندوستان کو آزادی دلوانے والوں میں ہندو بھی موجود تھے، اور یہ آزادی کس سے دلوائی جا رہی تھی؟ انگریز سے، عیسائیوں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے زمانے کے عیسائی مشرک اور سارے زمانے کے یہودی، اور ہر دور کا ہر یہودی اور ہر مشرک مسلمانوں کا سخت ترین دشمن نہیں۔ اسی طرح ہر زمانے کا ہر عیسائی مسلمانوں کے قریب ترین نہیں۔ یعنی یہ ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ عمومی فضا ایسی ہے کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور عیسائی عمومی فضا ایسی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہیں یا نرم دل ہیں نسبتاً ان کے۔ ٹھیک ہے جی، ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جو مسلمانوں کے یا عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ترین زمانہ ہوگا یا دور ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائی مسلمانوں کے قریب ترین ہوں گے، جبکہ ہندو یا مشرک اور یہودی وہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہوں گے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب جو سب سے زیادہ بہترین اور شاندار جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں، مشرکوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، دوسرے نمبر پر مشرکین سخت ترین دشمن تھے۔ یہودیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام سے اور آپ کے دین سے نفرت کا اور دشمنی کا عالم یہ تھا کہ یہودی مشرکین کے ساتھ، دوسری قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ خفیہ میٹنگز کر کر کے مسلمانوں کے خلاف انہیں ابھارا کرتے تھے، اور یہاں تک قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مشرکین کے پاس جا کر کے قسمیں کھا کھا کر کے یہ کہا ہے کہ تم ان سے بہتر ہو۔ عبادت طاغوت، اور انہوں نے وہاں پر بتوں کی پوجا بھی کر کے کہا کہ دیکھو تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ درست ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ بتوں کی پوجا کفر ہے، شرک ہے، لیکن مسلمانوں کی نفرت اور دشمنی میں انہوں نے جا کر بتوں کی پوجا بھی کی۔
بتوں کی پوجا بھی تفصیل سے ہمارے سامنے واقعہ گزر چکا. ایک تو یہ ان کی دشمنی تھی. پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس دشمنی کو اس انداز میں اپنایا کہ وہ یہودی ظاہراً نہ رہے، ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور باطناً وہ یہودی مذہب پہ تھے، اور یوں نفاق کا لبادہ اوڑھ کر یا نفاق کے غلاف میں لپٹ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. آپ غزوہ احد کو دیکھ لیجئے، غزوہ خندق کو دیکھ لیجئے کہ کہاں یہ مسلمانوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، پھر راستے میں مسلمانوں کا دل توڑ رہے ہیں، مجاہدین کے دل کو ہلکا کر رہے ہیں اور جہاد سے نفرت بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میدان سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں دین دشمنی تھی جو وہ آستین کا سانپ بن کر کے کر رہے تھے. تو یہودیوں کی دشمنی دو طرح کی تھی. ایک کھل کر انہوں نے جو دشمنی کی وہ اس طرح، یعنی یہودی رہ کر وہ اس طرح کہ انہوں نے جا کر کے مشرکین سے میٹنگز کی، اجلاس کیے، خفیہ پلاننگز کی. ایک تو یہ تھا. اور دوسرا ان کی دشمنی اس انداز کی بھی تھی کہ ظاہراً اسلام قبول کیا اور باطناً مذہب کفر پر قائم تھے اور یوں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے. یہ یہودیوں کی دشمنی تھی. اس لیے قرآن پاک نے کہا اے رسول آپ کے زمانے کے جو یہودی ہیں یہ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں. دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں یہ، اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کوششیں کی. آپ جانتے ہیں ان بدبختوں نے حضور کو شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، یہاں تک کہ ان کے مرد تو مرد ہے، ان کی خواتین نے بھی حضور کے ساتھ دشمنی کی ہے. اور بالآخر ایک یہودی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی ایک گوشت کے اندر جو ہے وہ زہر ڈال کر کے حضور علیہ السلام کو وہ زہر کھلایا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے 2.5-3 ماہ تک تکلیف محسوس کرتے رہے اور پھر اسی تکلیف میں اللہ کے رسول دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. تو ان کی یہ بے مہار جو دشمنی ہے وہ قرآن پاک نے بیان کی ہے. مشرکین کی دشمنی بھی آپ جانتے ہیں. مشرکین نے حضور کے ساتھ کیا دشمنی، کون سا طریقہ ہے جو اختیار نہیں کیا. آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، آپ کے بچوں کو، آپ کے صحاب کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور آپ کی جماعت پر ظلم و ستم کیا. آپ کی جماعت کو ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، 12 یا 16 افراد. پھر دوسری دفعہ 80 یا 82 افراد مزید ہجرت کر کے جانے پر مجبور ہوئے. پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید آپ کو کیا گیا، سوشل بائیکاٹ آپ کو کیا گیا. پھر مجبور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وطن مولد، جائے پیدائش مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا. صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. بدر کے میدان میں آئے، احد میں ہزیمت اٹھانی پڑی، خندق کے میدان میں آئے، رسوا ہوئے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. حتیٰ کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کے 1400 افراد کو عمرہ سے روکا. یہ مشرکین کی دشمنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی دشمنی بھی کوئی کم تر، جبکہ ان کے مقابلے میں اب آئیے عیسائیوں کی طرف. اس زمانے کے عیسائی، یہ صرف اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور آیت کریمہ کا مصداق اس زمانے کے یہود، عیسائی اور مشرک ہیں. اس زمانے کے عیسائیوں کی تصویر کشی یہاں پر ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائیوں میں سے بہت سارے عیسائی ایسے ہیں جو یہودیوں اور مشرکوں کی بنسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، نرم دل ہیں. کیسے؟ دیکھیے، صحابہ کرام میں سے 12 یا 14 افراد ہجرت کر کے گئے حبشہ، جو کہ جہاں نجاشی بادشاہ تھا اور وہ عیسائی تھا. وہاں انہوں نے قیام کیا، کچھ عرصہ ان کا قیام وہاں رہا اور امن اور عافیت کے ساتھ رہے. تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کر کے دوسرے لوگ بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، جن کی تعداد 80 یا 84 افراد تھی. اب یہ حضرات وہاں جب گئے تو کفار کو ان کا جانا پسند نہیں آیا کہ یہ تو 90 سے زیادہ لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے، ہم ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان پر ظلم و ستم کریں گے. مکہ سے ایک قافلہ گیا
حبشہ، جا کر نجاشی بادشاہ سے بہت ساری باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ ہمارے ملک کے باقی ہوئے لوگ ہیں، آپ یہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے. نجاشی بادشاہ ممکن تھا کہ ان کی باتوں میں آ جاتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑے امن پسند لوگ ہیں، بڑی عافیت والے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، میں انہیں کیسے واپس لوٹا دوں؟ سکون سے رہ رہے ہیں، میرے ملک میں رہنے میں ان کی طرف سے کوئی نقصان ہے؟ یعنی مجھے ان کی ٹیررزم یا ان کی دہشت گردی یا ان کی کسی قسم کے فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کا کوئی فتنہ ہو رہا، یہ کوئی فتنہ پھیلائیں گے یا دہشت گردی پھیلائیں گے، کوئی نہیں، یہ تو پرامن لوگ ہیں. جب مشرکین مکہ کو یہ واضح اور دو ٹوک جواب نجاشی کی طرف سے ملا تو انہوں نے پینترا بدلا، رخ بدلا، اور وہ کیا تھا کہ جی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادب ہیں. جیسے آج کے زمانے میں لوگ دوسروں پر فتویٰ جگا رہتے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. بھائی وہ کیسے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ وہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں جی، اوپر سے لیتے ہیں، اندر سے تو یہ اللہ کے رسول کے دشمن. کمال ہو گیا بھائی. اللہ یعنی وہ صفت جو اللہ کی ہے وہ تم نے خود اختیار کر لی، تم نے اندر جان کے مطلب دیکھنا شروع کر دیا کہ کون اندر سے مومن ہے، کون اندر سے کافر ہے. اللہ کے بندو یہ صفت تو اللہ کی ہے، علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. پر نجاشی کو کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے. نجاشی نے فوراً اس کے کان کھڑے ہوئے، مذہباً وہ عیسائی تھا، اب اس کو یہ بات تو گوارا نہ تھی، اس نے فوری طور پر آزمائش اور امتحان کے لیے مسلمانوں کو بلایا. مسلمان آئے، حضرت جعفر طیار ان میں خطیب تھے اور ان کو متکلم بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے سورہ مریم کی آیات سکھلا دی تھی. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، ان سے سوال ہوا کہ جی آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کا کلام کہتا ہے. آپ کے رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ انہیں سورہ مریم پڑھنا شروع کی اور سورہ مریم پڑھتے گئے. جب وذکر فی الکتاب مریم، حضرت مریم کا تذکرہ آیا، حضرت مریم کے بعد فرشتے کے آنے کا تذکرہ آیا، ان کے پاس جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے روح پھونکنے کا ذکر آیا، حضرت مریم کا ایک کھجور کے درخت کے نیچے جانے کا ذکر آیا، حضرت مریم کی بیٹے کی پیدائش اور ولادت کا ذکر آیا، یہود کی طرف سے آپ پر تہمت بازی کا ذکر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگوڑے میں یا گود میں بولنے کا تذکرہ آیا، اور یہ کہا گیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اپنے اوصاف بیان کرنے کا ذکر آیا. جب قرآن نے اتنا زبردست جامع انداز میں ماں اور بیٹے کا تذکرہ کیا، بیٹے کی نبوت کا ذکر کیا، یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا، تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور وہاں موجود سارے دربان ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ یہ لوگ تو بہت زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی عقیدت ان کے دل میں موجود ہے اور ان کے لیے محبت ان کے دل میں موجود ہے. لا محالہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام وہی ہے جو انجیل کی طرح ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی طرح ہے. یہ منزل من اللہ ہو سکتا ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہو سکتا. دو ٹوک الفاظ میں اس نے مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، تم چلے جاؤ، میں نے ان کو تمہارے سپرد نہیں کرنا. منہ کی کھا کر مشرکین واپس آ گئے. ایک تو تذکرہ اس کا ہے، لیکن نجاشی اور ان کے دربان عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن کر کے، قرآن کی بات سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل برحق بات ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچی بات کر رہے ہیں. دوسرا، نجاشی بادشاہ نے 1 2 3 4 سال تک مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رویہ اختیار کیا. جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، نجاشی کو خبر ملی تو نجاشی نے ایک وفد بھیجا، 70 افراد پر مشتمل تھا، عیسائی اس میں عالم تھے. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول سے سوالات کیے، کچھ باتیں سنی، سیکھی، سمجھی، اور جیسے جیسے حضور ان کو باتیں سکھا رہے تھے ویسے ویسے ان کے دل نرم ہوتے جا رہے تھے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ان کے سامنے تلاوت کی. جب سورہ یاسین ان کے سامنے تلاوت ہوئی تو ان کے دل اتنے نرم ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور زبان سے گویا ہوئے کہ یہ کلام برحق ہے. یہ کلام کیا ہے؟ اسی کا یہاں پر ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں
فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ 3 جواب میں نے اس بات کے دیے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی اس جملے کو بنیاد بنا کر کے یہ کہے کہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگانا قرآن کی روح سے درست ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، واضح طور پہ کہا گیا یہود اور نصارہ کو دوست۔ ذالک بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، پھر دوست نہیں بنانا تو قرآن پاک کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جواب یہ کہ قرآن پاک نے اس زمانے کی تصویر کشی کی ہے اور اس زمانے کے بارے میں کہا ہے، اس زمانے میں عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ذالک بان منهم، اس لیے یہ زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں کہ ان میں عالم بھی ہے قسیسین ورہبانن اور مشائخ بھی ہیں، وانہم لا یستکبرون اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ یہ 3 صفات ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں اور عاجز لوگ موجود ہیں۔ یہ حضور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ نجاشی یا نجاشی کے دربان یا نجاشی کے بھیجے ہوئے 70 افراد، ان میں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے اور وہ سارے کے سارے لوگ عاجز بھی تھے۔ اب قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ یقولون، پہچان کر کے کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ دے۔ نجاشی نے بھی مان لیا، مسلمان ہو گیا، اور یہاں 70 آنے والے عیسائی بھی مان گئے اور مسلمان ہو گئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، یہ اب اپنے ایمان لانے کی وجہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، جبکہ ہم پہچان چکے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کے کہنے کے بدلے میں باغات عطا فرما دیے، جنت عطا، یعنی ان کے اس کہنے کی بدولت انہیں جنت مل گئی۔ اب یہاں ذرا سمجھے گا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بِمَا قالوا، ان کے کہنے کی بدولت۔ کیا کوئی آدمی صرف اتنا کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا، میں کلمہ پڑھ گیا، تو کیا وہ جنتی ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں بما قالو کا معنی یہ نہیں ہے۔ بما قالو کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک برحق، اس کا بھیجا ہوا دین برحق، یہ کتاب برحق، یہ عقیدہ انہوں نے اپنا لیا اور اس عقیدے کا اظہار کر لیا۔ بما قالو کا معنی یہ کہ وہ جو عقیدہ اوپر بیان ہوا اس عقیدے کو انہوں نے بیان کیا، ظاہر کیا، یعنی گویا کہ یہ عقیدہ ہے، صرف قول نہیں، زبان سے اقرار، ورنہ زبان سے اقرار تو منافقین نے بھی کیا، زبان سے اقرار تو منافقین نے بھی۔ یہاں زبان سے اقرار مراد نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے کا اظہار مراد ہے۔ فرمایا کہ ان کے اس عقیدے کے اظہار کی بدولت اللہ نے انہیں جنت کے باغات عطا کر دیے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اور جہنم کے تپش اور حرارت سے، اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی راحتیں اور آسانیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔